ایک مسجد سے پنکھے چوری ہوئے. ایک گاؤں کی بات میں آپ کو سنا رہا ہوں. جب اس مسجد کے پنکھے چوری ہوئے, انہوں نے کہا جناب یہ پنکھے ڈھونڈنے, یہ گاؤں سے باہر کوئی اور بندہ نہیں چوری کر سکتا, یہ گاؤں میں کسی. تو اس گاؤں کے جو چودھری صاحب تھے, وہ مسجد کی انتظامیہ نے ان کے ساتھ معاملات طے کیے, تو ہر گھر کی تلاشی لی گئی. کسی گھر میں وہ پنکھے نہیں ملے. اس گھر میں 2 نبینے رہتے تھے. اس گاؤں میں ایک گھر میں 2 نبینہ رہتے تھے, اور ایک ان کی ہمشیرہ تھی, وہ بھی نبینہ تھی, اور وہ ذوف العمری میں پہنچ چکے تھے, بڑھاپے میں. تو چودھری صاحب نے کہا کہ یار تم نے تلاشی لی ہے, پورے گاؤں میں پنکھے نہیں ملے. کہا نہیں ملے. کہا کوئی گھر رہ تو نہیں گیا؟ کہا ایک گھر رہ گیا جو نبینوں کا ہے, جو بچپن سے ہی پیدائشی نبینے. تو نبینے کیسے مسجد سے پنکھے چوری کر سکتے ہیں؟ تو چودھری صاحب نے کہا ذرا ان کو چیک تو کرے, تسلی ہو جائے گی. جب ان کے گھر میں گئے مسجد کے انتظامیہ کے لوگ, ان کے گھر میں وہی پنکھے لگے ہوئے تھے, مسجد کے پنکھے. تو چودھری صاحب نے جناب ان کو بلایا اور اپنے پاس اٹھا کے لائے, اس خاتون کو بھی اور ان 2 بھائیوں کو بھی. تم نے یہ پنکھے کیوں چوری کیے مسجد کے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہماری عمریں 40+ ہو رہی ہیں تینوں کی, ہم نے 40 سال جو ہے وہ بغیر پنکھوں کے گزارے ہیں. گاؤں میں سے کسی کو توفیق نہیں ہے کہ وہ ہم سے پوچھے کہ اتنی گرمی میں آپ دن اور رات کو گزارتے کیسے ہیں. اب ہماری بس ہو چکی تھی, تو اس لیے جا کے ہم نے مسجد سے پنکھے اتارے. کس طرح کیوں؟ جس گھر میں روٹی بڑی دور کی بات ہے, وہ کپڑے کہاں سے پہنتے تھے, یا کھانا کہاں سے کھاتے تھے, یا ان کے دیگر ضروریات کہاں سے پوری ہوتی تھی, یہ تو اللہ جانتا ہے. ہم اس قدر بھی عجیب قوم ہے کہ پورا گاؤں موجود ہے. یہ آپ کے علاقے کی میں بات سنا رہا ہوں, یہ ڈیرہ غازی خان کے ساتھ توسا شریف ہے, توسا شریف کے ساتھ کوٹ کیسرانی ہے. آپ کسی جا پوچھئے, یہ وہاں کا واقعہ ہے. 40 سالوں میں یا 45 سالوں میں گاؤں میں کسی کو یہ توفیق نہیں ہوئی جو ان کو پنکھے لگوا کے دیتا ہے.